ان تک پہنچانا. دیکھیں ہمارا کام کسی کو مسلمان کرنا نہیں ہے, یہ اٹ مسٹ بی ویری کلیئر ان آور مائنڈس. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا, اور کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے انبیاء نے وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام صرف یہ ہے کہ صحیح میسج پاس آن ہو جائے بس. جب حضرت ابو طالب بہت زیادہ محنت کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے تو اللہ نے کہہ دیا قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں صرف دعوت دینا ہے, ہدایت ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی. تو اس لیے صحیح میسج جو لوگ میڈیا سے یا ہالی ووڈ سے لیں ان کے بجائے ہم ان کو ایک دفعہ صحیح بات بتا دیں. کہ ایک برادر نور الدین رہتے تھے ہمارے ہاں ادھر, یہ کافی لوگ ان کو جانتے ہیں, اب وہ اٹلانٹا چلے گئے ہیں. تو نائجیرین مسلمان تھے, بڑے ڈیووٹڈ. تو وہ اس میں کس کمپنی میں کام کرتے تھے, ڈیو پونٹ میں انجینئر تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ایک میری کولیگ آئی عورت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگی میرے دفتر. تو میں نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے اس کو کوئی غصہ نہیں ہوا, اس کو کچھ نہیں کہا. میں نے اس کو کہا کہ پلیز ہیو اے سیٹ, لیٹس ہیو اے لٹل کنورسیشن. تو وہ بیٹھ گئی. تو اس نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ واقعات اس عورت کو سنائے. اب نور الدین کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے سیرت کی 2-4 کتابیں پڑھی ہوئی تھی. آپ یقین کریں اس نور الدین نے کہا کہ وہ عورت, وہی عورت 10 منٹ کے بعد اس کی کرسی, اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کے رو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جب ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آئے گا, اور ہمارا بس اتنا ہی کام. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. جی ہم زاہد بھائی نے مجھے یاد دلایا کہ ہم ایک ایسا پروگرام انتظام کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ باتیں جو ہم نے ابھی کی ہیں عام باتیں ہیں, اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے, نہ کسی کے خلاف ہے اور نہ کسی کی گڈی چڑھانے کے لیے کوئی کام ہے. یہی دین کی جو صحیح باتیں ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اسماعیلی اور آغا خانی بھائی ابھی تک ان تک صحیح بات نہیں پہنچی, اور کسی طریقے سے ہم ان کو کوئی کسی پروگرام میں ایسے میں جس میں وہ سب لوگ آئیں کہ جن کو ابھی تک بات کلیئر نہیں ہے, تو ہم اپنی طرف سے ایک ہمبل سی ایک کوشش کر لیں کہ ان کو ایک پیغام پہنچا دیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارا ذمہ جو لگا ہوا ہے یہ کہ بھئی آپ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں, وہ ایک دفعہ پورا ہو جائے. تو اس سلسلے میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری اس میں ہم پروگرام آرگنائز کریں گے. مراد بھائی اور امین بھائی اور زاہد بھائی قادری صاحب یہ لوگ مل جل کر کریں گے. ابھی ڈیٹ وغیرہ کوئی طے نہیں ہوئی ہے, لیکن اس میں صرف اتنی گزارش ہے کہ جتنے بھی آپ کے دوست احباب عزیز رشتہ دار ہیں جو ابھی تک وہ اسماعیلی برادری میں ہیں اور ان کو ابھی دین کی صحیح سمجھ بھی نہیں, کوشش کریں ان کو لانے کی, کہ ہم علماء کا جو صحیح پڑھے لکھے اور صحیح بات کرنے والے لوگ ہیں ان کا ایک پینل لا کر وہاں پہ بٹھائیں گے, بات چیت کروائیں گے کھل کر, اور سوالوں کے جتنے بھی جواب ہوں گے وہ کریں گے. تو اس طریقے سے ایک فرینڈلی ماحول میں, تاکہ بات جو ہے نا, مقصد یہ صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچے. مقصد کسی کو یہ نہیں ہے کہ اس کا ہم نے پکڑ کر اس کا مذہب تبدیل کروا دینا ہے, بس صرف یہ ہے کہ بھائی بیٹھ کر ایک دفعہ بات سن لے بس. اس کے بعد باقی تو ہر آدمی کا اپنا پرسنل ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس کو وٹ ڈائریکشن ہی ہے اس کو. ٹھیک ہے, اور جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بارے میں تو میں تو کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, تو جو اگر مجھے پتا ہوگا تو بتا دوں. ویسے میں نے ساری قرآن کی باتیں کی, ناٹ ریکویسٹن. السلام علیکم. یہ کھانے میں کچھ 15-20 منٹ کی دیری ہے انشاءاللہ, تو کچھ سوالات ہم پوچھیں گے حافظ دار صاحب سے. کھانے میں دیر ہے اور شامت ہماری. شامت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں آپ کو. الحمدللہ. سوال ہے اس کا کہ فرض نماز میں جو تلاوت کرتے ہیں اس کے لیے حدیث میں کیا ہمیں کیا ہدایت ہے کہ ہم کتنا ہمیں پڑھنا چاہیے, میکسیمم منیمم ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال انہیں کا یہ تھا کہ
قرآن اور تفسیر کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، تو آپ کسی کا نام تجویز کرتے ہیں کہ ہم ان کی کتاب لیں اور اس کو جو ہے پڑھیں؟ ترجمہ تفسیر، اچھا. جو نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی یا قرآن پاک کے کچھ حصہ تلاوت کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ منیمم 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت. یعنی بعض قرآن پاک کی آیتیں بہت چھوٹی ہیں، جیسے والطور یہ 1 آیت ہے، یا والعصر یہ 1 آیت ہے. تو اس طرح منیمم 3 آیتیں ہونی چاہیے اگر چھوٹی آیتیں. لیکن اگر ایک بڑی آیت ہے جیسے آیت الکرسی 1 ہی آیت ہے لیکن بڑی ہے تو وہ 1 ہی آیت کافی. تو یہ عام طور پر ان جنرل یہی مسئلہ ہے اس کا. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہی پوچھ رہے تھے بزرگ یا یہی. اچھا دوسرا جو جی زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید ہے؟ کوئی لمٹ نہیں ہے، بس نماز کا ٹائم جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں. زور کا ٹائم پر اگر آپ نے لمبی تلاوت شروع کر دی تو اثر میں نہ داخل ہو جائے. جتنا پڑھنا ہے. عشاء کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ فجر تک رہتا ہے، تو اس میں آپ جتنا بھی پڑھیں. تہجد میں یہ نہیں ہے کہ کتنا پڑھ سکتا ہے، میکسیمم جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن تہجد کی رکعتیں جو ہے وہ 8 ہیں. رکعتیں زیادہ. جو قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر ہے تو مجھے جو ذاتی طور پر پسند ہے وہ تفسیر عثمانی ہے. تفسیر عثمانی کی خصوصیت یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت مختصر ہے، 1 ہی والیوم میں. اب جو نئی ایڈیشن ہے وہ 2 والیوم میں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو پرنٹ بڑے بڑا اسکرپٹ میں کر دیا. اور یہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جو ہندوستان پاکستان کے بڑے مشہور عالم تھے، ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. اور یہ بڑی کمپیکٹ اور کمپریہنسو قسم کی تفسیر ہے. یعنی اگر آپ 3-4 بڑی بڑی تفسیریں پڑھیں نا، تفسیر ابن کثیر پڑھیں، قرطبی پڑھیں، طبرانی پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ سب کے جو میجر پوائنٹس ہیں، مین پوائنٹس ہیں، وہ تفسیر عثمانی میں آپ کو مل جائیں. تو اس لیے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اور اس کی اردو میں بھی ہے. اردو میں اس کو تفسیر عثمانی ہے اور انگریزی میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے نوبل قرآن سے ہوا ہے. تو وہ نوبل قرآن نہیں جو سعودی عرب میں وہ ڈاکٹر محسن نے لکھا ہے، بلکہ یہ نوبل قرآن تفسیر عثمانی کا ترجمہ یہ 3 والیومز میں. تو تفسیر اس کے علاوہ اگر آپ ڈیٹیل سے تفسیر کو پڑھنا چاہیں تو جو بیسک اور سمپل سی تفسیر ہے وہ مفتی شفیع صاحب کی ہے، معارف القرآن 8 جلدوں میں. ابن کثیر بھی اچھی تفسیر ہے، وہ عام اویلیبل ہے، لیکن ابن کثیر کا مسئلہ یہ ہے کہ ابن کثیر ایک آیت کی شرح میں سب قسم کی حدیثیں لے آتے ہیں. صحیح حدیثیں بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، غلط بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، اور پھر مختلف اقوال لے آتے ہیں کہ فلانے امام نے یہ کہا ہے، فلانے عالم نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، بس پھر چھوڑ دیتے ہیں. آخر میں کوئی فائنل وہ ڈیسیژن نہیں کرتے. تو وہ بیسیکلی اسکالرز کو ہیلپ کرتی ہے. لیکن مفتی شفیع صاحب نے یہ کیا ہے کہ تفسیر کے بعد جو مسائل ڈسکس کیے اس کے آخر میں یہ لکھ دیا ہے کہ فائنلی یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے، آپ اس کو اس طرح پڑھیں. تو اس میں انہوں نے ہر سیٹ آف آیات کے بعد جو تفسیر دی ہے اس میں سے جو مسائل نکلتے ہیں ہماری ڈیلی لائف کے لیے وہ علیحدہ نکال کر بتائے ہیں. تو اس لحاظ سے معارف القرآن بھی اچھی تفسیر ہے. اور ایک کتاب ہے، ایک مولانا منظور نعمانی صاحب بڑے بزرگ عالم دین تھے ہندوستان میں، وہ ابھی فوت ہو گئے ہیں. ان کی ایک حدیث پر کتاب ہے، اس کا نام ہے معارف الحدیث. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مختلف موضوعات کے اوپر، جیسے نماز کے اوپر، روزوں کے اوپر، حج کے اوپر، حدیثیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے ان کا آسان اردو میں ترجمہ اور تشریح کر. تو وہ بھی بڑی ہیلپ فل ہے، اگر یہ ایز اے ریفرنس آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور ایک یہ تو قرآن ہو گیا، تفسیر، اور یہ حدیث ہو گئی. ایک ابھی پچھلے دنوں یہاں پر ایک اسکالر آئے ہوئے تھے، آپ نے ان کا کہیں تقریر سنی ہوگی، مولانا یوسف اصلاحی صاحب. ان کی ایک کتاب ہے فقہ کے اوپر، اس کا نام ہے آسان فقہ. اس کا نام ہی یہ ہے آسان فقہ. وہ انہوں نے بڑی سمپل
ویسے تو عربی کی کتابوں میں یا اردو بھی علماء کرام جو لکھتے ہیں تو بڑی عبارتیں مشکل ہوتی ہیں، مسجع اور مقفع